کشن گنج کے بازار میں تارا باڑی کے گھوم رہے ہیں، یہاں سے گھر سے بیوی صاحبہ کا فون پہنچ گیا۔ فون پہنچنے کے بعد بیوی صاحبہ کہنے لگی کہاں پہ ہو؟ کشن گنج کے بازار میں ہوں۔ فرمایا چھوٹی بیٹی کیلے کے لیے کہہ رہی ہے، اس کے لیے کیلا خرید لیا گیا۔ بڑی بیٹی سیب کے لیے کہہ رہی ہے، اس کے لیے بھی خرید لیا گیا۔ مجھے آج انگور کی ضرورت ہے، بیوی صاحبہ کے انگور بھی خرید لیے گئے۔ مگر ماں نے پرچہ دیا تھا بیٹا تھوڑی سی دوائی لے کے آ جانا، تو نے اس پرچے کو جیب میں ڈال کے بتا دیا۔ تیرے باپ نے کہا تھا بیٹا اپنی اماں کی دوائی لے کے آ جانا، تیرے تو باپ کا حکم یاد بھی نہ رہا۔ وہاں سے لے کر وہ سارا سامان گھر آ گیا۔ آنے کے بعد دروازے پر گاڑی کو کھڑا کر دیا گیا، گاڑی سے سارا سامان لیا۔ لینے کے بعد باپ بیٹھک میں بیٹھا دیکھ رہا ہے، اماں صاحبہ بھی دیکھ رہی ہے، مگر کسی کو توفیق نہیں ہوتی، سیدھا بیوی کے پاس جائے گا۔ ایک بار یوں نے کہا اماں جی آپ دکھلا دو، کیا باپ کا دل دکھتا ہوگا؟ آج شب برات آ رہی ہے، اگر کوئی ایسا نوجوان ہے جس کے ماں باپ حیات ہیں، اگر اس نے آج اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگی تو 1000 شب برات لے آنا، 1000 شب قدر اکٹھی کر لینا اور 1000 رمضان کے مہینوں کو پا لینا۔ اگر تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی تو شب قدر شب برات میں بھی کوئی بخشش کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس شب برات کو شب برات بناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو صبح سے لے کے شام تک گناہ کرے گا شب برات میں معاف کر دیا جائے گا، جو رات سے لے کے صبح تک گناہ کرے گا اس کو بھی معاف فرما دیا جائے گا، جو چوراہوں پر گناہ کرے گا اس کو بھی معاف فرما دیا جائے گا، جو گلیوں میں گناہ کرے گا اس کو بھی معاف فرما دیا جائے گا، جو ادھر ادھر جا کے گناہ کرے گا اس کو بھی معاف فرما دیا جائے گا۔ ان تمام گناہ گاروں میں اللہ فرماتے گا تیرے گناہ اتنے ہو گئے کہ زمین سے دور کی تہ لگاتا گیا آسمان کو لگ گئے، میں ان تمام کو معاف فرما دوں گا۔ یہ سارے گناہ گار شب برات میں آ رہے ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، کیا میرے بندے معاف فرما دیا؟ دوسرا بھی آ گیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، کیا میرے بندے تجھے معاف فرما دیا؟ مگر ان گناہ گاروں میں شرابی آ گیا، اللہ کہتا ہے اگر گھر میں آنے کی اجازت نہیں باہر کر دیا جائے، اگر گناہ کرنے والا آ گیا اس کو بھی باہر کر دیا جائے، ماں باپ کا نافرمان آ گیا اس کو بھی باہر کر دیا جائے، بڑے پڑوسی کو پریشان کرنے والا آ گیا اس کو باہر کر دیا جائے، رشتہ توڑنے والا آ گیا اس کو باہر کر دیا جائے۔ جب ایسے گناہ کریں گے تو شب برات بھی کہے گی میں بھی تیری بخشش کی ذمہ دار نہیں بن سکتی۔ مسلمانوں آج شب برات کو شب برات بتاؤ کتنے لوگ کہیں گے ہم منائیں گے انشاءاللہ؟ کیسے منائی جائے گی؟ چھوٹے بچے کہیں گے پٹاخے لاؤ شب برات آ گئی، اوہ لائنیں دکانوں پر لگ رہی ہے، ان کی مسجدوں میں لائن لگنی چاہیے۔ بیوی صاحبہ کہتی حلوہ بنانا ہے جلدی تیاری کرو، مسئلے تو ایسے ایسے جو مفتی کے ابا کو یاد نہیں۔ ارشاد کہنے لگے مولانا ارشاد صاحب حلوہ نہیں بنایا؟ میں نے کہا کس خوشی میں؟ شب برات ہے آج۔ میں نے کہا شب برات میں ہوا کیا تھا؟ حضور کا دانت شہید، یہی معلوم نہیں حضور کا دانت شہید کب ہوا تھا؟ یہی معلوم نہیں ہے۔ جس مہینے میں حضور کا دانت شہید ہوا تھا تو سارے دانت توڑ لو پہلے۔ جس مہینے میں حضور کا دانت شہید ہوا تھا اس مہینے کی پہلی تاریخ کو اللہ خود سب کو حلوہ اور میٹھا کھلاتا ہے۔ عید والا مہینہ تھا وہ عید والا، اور بولو عید میں سب کے یہاں مٹھائیاں کھائی جاتی کہ نہیں کھائی جاتی؟ تو پھر جب اللہ نے کھلا دیا میں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے بھائیو اس شب برات کو شب برات بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ان تمام خرافات سے بچنے کی اور شب برات میں اللہ سے کے گھر میں آ کر اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے تو میں عرض کر رہا تھا تیسرا گناہ کون سا ہے؟ چوری۔ ماں باپ کے نافرمان ہیں، حالات یہاں تک پہنچے ایک شاعر کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ آج کے حالات
تو حقیقت میں شاعر نقشہ کھینچا ہے. مجھے معلوم نہیں، شاید ہو سکتا ہے دل خیر آبادی کا ہی ہو، لیکن مجھے معلوم نہیں شاعروں کا. اتنی بات ضرور ہے کہ شاعر نے بالکل نقشہ کھینچا ہے. کون سا؟ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. بھائی کا بھائی رہے گا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. پیسر نے چھوڑا پیتر کا دامن، پیسر نے چھوڑا پیتر کا دامن. بہن کو بھائی ستا رہا ہے، جو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے. امام مسجد سے کوئی پوچھے، امام مسجد سے کوئی پوچھے، نماز کس کو پڑھا رہا ہے. آج کے حالات یاد ہے، نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، احادیث مبارکہ ہمارے پاس نہیں. اور افسوس کا مقام یہ ہے مسلمانوں، ان چیزوں کے سیکھنے کا ہمیں شوق اور جذبہ بھی نہیں. شوق اور جذبہ بھی نہیں. اگر میں آج تمہارے سامنے یہ بات کہہ دوں کہ بتاؤ جنت میں کتنے لوگ جانا چاہتے ہو، ہاتھ اٹھاؤ، تو سارا مجمع ایسے اٹھائے گا جیسے میں سرٹیفکیٹ لے کے ابھی تمہاری ٹکٹ کاٹ رہا ہوں. کیوں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو نا؟ ارے بولو جانا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری قبر کو جنت بنائے، اللہ ہماری قبر کو جنت بنائے؟ ہاتھ اٹھاؤ، جلدی قبرستان جاؤ. وہی تو اللہ تعالیٰ نے اس قبر کو جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے. جنت کیسے بنے گی ایک نسخہ 5 منٹ میں دے رہا ہوں، اس کے بعد بات پوری کر رہا ہوں. مجاہد جنگ آزادی کا دور چل رہا ہے. مجاہدین آزادی کے نام آتا ہے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. کون ہے یہ؟ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ یعنی طالب علم ہے. دوسرے الفاظ میں بتاؤں، تمہاری جیب میں جو نوٹ پڑے ہوئے ہیں، ان نوٹوں پر ایک تصویر آتی ہے، معلوم ہے کس کی ہے؟ مہاتما گاندھی. یہ مہاتما گاندھی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، ان کا نام موہن داس کرم چند رہے. اس موہن داس کرم چند کو مہاتما گاندھی کا لقب دینے والے بھی مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا اور نعرہ لگایا کہ آج ہم کامیاب ہو گئے. کیوں؟ کہ جو ہمارے سر کا درد بنا ہوا تھا وہ قبضے میں آ گئے، گرفتار ہو گیا. کہ کون؟ یہ مفتی محمود الحسن دیوبندی. انگریزوں نے مشورہ کیا کہ ان کو یہاں مت چھوڑیے، دور پہنچا دیجئے، کبھی ان کی عوام ان کو ہم سے چھوڑا لے. اور ان کو سیدھا مالٹا کی جیل لے کر پہنچے. مالٹا کہاں ہے؟ ایک ملک کا نام ہے یورپ اور ایشیا کے بیچ میں. اب وہاں جا کے نعرے لگا رہے، انگریز خوش ہو رہے. انڈیا میں بڑی کامیابی حاصل ہو گئی، انڈیا میں بڑی کامیابی حاصل ہو گئی. جیلر نے پوچھا یار کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ کہا جو ہمارے سر کا درد بنا ہوا تھا وہ آج ہمارے قبضے میں ہے، اس کو یہاں لے کر آئے ہیں. یہ کون؟ یہ مفتی محمود الحسن دیوبندی. جیلر نے کہا کون سے ہیں؟ کہ صاحب ہے. اچھا ان کو یہاں نہیں اس کمرے میں بٹھاؤ، الگ کمرے میں، الگ کمرے بٹھا دیے گئے. اب جیلر کہتا ہے کہ شام کو فلاں ٹائم سب آ جانا، ہم تمہیں تماشا دکھائیں گے.
یہ کیسا تماشا کہ ہم ان کو ڈسنے کے لیے ایک زہریلا سانپ منگائیں گے اور وہ زہریلا سانپ ان کے کمرے میں چھوڑیں گے اور وہ سانپ ان کو ڈسے گا اور یہ چیخیں ماریں گے، ہم مذاق اڑائیں گے۔ یہ مفتی مظفر حسین نے ملفوظات میں لکھا ہے، یہ بتاتا چلوں۔ تو